ہمیں 20 منٹ لگے کورنگی سے قائد آباد پہ جو ملیر ندی کا برج ہے وہاں تک پہنچنے میں 20 منٹ لگے اس کچی سڑک پر. سوچیں انشاءاللہ جب سندھ حکومت اس سڑک کو مکمل طور پر کمپلیٹ کر دے گی تو کتنی آسانی سے شہری. یہ ہوتی ہے خدمت. کوئی اعلان نہیں, کام کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں, کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے کراچی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سندھ حکومت 250 نئی بسز کراچی شہر میں لا رہی ہے, جس کی انشاءاللہ پیمنٹ کر دی گئی ہے, اور ہم پر امید ہیں کہ 31 جنوری تک پہلی اس کی جو سپلائی ہے 50 بسز کی وہ کراچی پورٹ تک پہنچ پائے گی, اور انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں کمپلیٹ سپلائی کمپلیٹ کر کے, یعنی کہ اسی مالی سال میں, اسی فائنینشیل ایئر یعنی کہ 30 جون 2022 سے پہلے آپ کو کراچی کے اندر جو ٹرانسپورٹ کی سچویشن تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ حکومت آپ کا کردار نظر آئے گا. سائٹ انڈسٹریل ایریا کے اندر یعنی کہ صنعتی ایریا کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے 15 نئی سڑکوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, جن میں سے 6 کے اوپر اس وقت کام جاری ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شارع نور جہاں جو تباہی کا شکار ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. جوہر چورنگی کے اوپر فلائی اوور انڈر پاس ہم بنانے جا رہے ہیں. لیاری میں ککری گراؤنڈ ہو, بورڈ بیسن ہو, گزری کا گراؤنڈ ہو, یہ تمام کام سندھ حکومت اس شہر کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے جا رہی ہے, اور لوگوں کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ حقیقی تبدیلی جس کا کراچی والے بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے, اور اب کراچی تبدیل ہو رہا ہے, کراچی بدل رہا ہے, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اسی طریقے سے ترقی کا اور بہتری کا سفر جاری و ساری رہے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ریلیف ایکسپیکٹ کرتی ہے, کام ایکسپیکٹ کرتی ہے. یہ چھوڑنا چھاڑنا ختم کریں, یہ ڈرانا دھمکانا ختم کریں, لوگوں کی خدمت کریں. اس وقت جو پاکستان کے مزدور کا حال ہے, پاکستان کے کسان کا حال ہے, پاکستان کے میڈیا ورکر کا حال ہے, پاکستان کے ڈاکٹر کا, ہیلتھ ورکرز کا حال ہے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا حال ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے تھوڑی سی احساس پیدا کریں, شرم پیدا کریں, اور لوگوں کو ریلیف دینے کا کام کریں. چونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 3.5 سال میں آپ نے صرف یو ٹرن لیا ہے, عوام کی خدمت کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بار بار کہتے تھے کہ اختیارات نہیں ہیں, میں نے تو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے پچھلے 4-5 ماہ میں کہ اختیارات کا ایشو نہیں تھا. میرے ساتھ فائر بریگیڈ کے افسران کھڑے ہیں نا, ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے کیا اختیارات چاہیے تھے وسیم اختر صاحب کو. یہ لوگ جو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے ہیں ہمارے لیے, ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے آگ میں کودتے ہیں, ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے اختیار کی ضرورت تھی. مجھے بتائیے 5 سال میں انہوں نے کیا کیا. یہ باتیں کرتے تھے یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کے سامنے اب یہ چیز بالکل عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو باتوں پر چیزیں نہیں چاہیے, ان کو کام چاہیے, خدمت چاہیے, ان کے مسائل کا حل چاہیے. ان کو نظر آ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی شہر میں وفاقی حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ کراچی شہر جو کہ وفاق کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, اس وفاقی حکومت کو کراچی شہر کے لیے, کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم کراچی کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ہے, تینوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا. ابھی آپ قادر پٹیل صاحب کی بات سن رہے تھے, انہوں نے وزیر میری ٹائم افیئرس کے بارے میں بڑی بات کی. آپ سب بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کراچی کے اندر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی بہتری کے لیے پیسے لگاتا تھا. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے 3.5 سال میں علی زیدی صاحب کی وفاقی حکومت نے, کے پی ٹی نے کراچی شہر کے اندر 1 روپیہ لگایا ہے؟ الٹا انہوں نے تو کراچی والوں سے پیسے بٹورے, کلین کراچی کا نعرہ لگایا, اور کراچی والوں کے پیسے کلین کر کے لوگ غائب ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی نا, یہ آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور میں نے آپ کی چاکی واڑہ روڈ کی رپورٹ دیکھی تھی, آپ کے بلاول میں کرن بیٹھی ہے, یہ بھی بار بار مجھ سے سوال پوچھتی ہیں. میں آپ کے ساتھ اپنا مسئلہ بھی شیئر کرتا ہوں. دقت, ہم کام کرنے جاتے ہیں تو عدالت سے اسٹے آ جاتا ہے. آج بھی چاکی واڑے روڈ پہ اسٹے چل رہا ہے. یہ پرابلم ہے, یہ دقت ہے کہ جب حکومت کام کرنا چاہتی ہے, وسائل کو شہریوں کی بہتری کے لیے خرچ کرنا چاہتی ہے, تو چاہے وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ کوئی وزیر ہو, وہ اپنی جیب سے نکال کے پیسے نہیں دے سکتا. یہ پبلک فنڈز کو استعمال کرنے کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے.
प्रोजेक्ट्स को मटीरियलाइज करने में आपको पहले चीज़ों की विजिट करना होता है, फीजिबिलिटी बनानी होती है, PC1 बनाना होता है, PC1 अप्रूव होता है, उसके बाद आप टेंडरिंग में जाते हैं, टेंडर में जाते हैं। जब सक्सेसफुल टेंडर किसी को मिल जाता है तो कोई शख्स जो है अदालत जाते हैं, अदालत से स्टे ऑर्डर लेके आ जाता है। तो आपने चाकीवाड़ा पे रिपोर्ट तो बनाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक रिपोर्ट इसके ऊपर भी बनाएं कि वो स्टे ऑर्डर क्यों इशू किया गया है, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर इस वक्त काम के अंदर रुकावट है, काम के अंदर हायल है। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो हमेशा फ़ख्रिया कहता हूँ कि मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, और मैं समझता हूँ कि तफरीक की सियासत ने इस शहर के हालात को बेहतर नहीं किया, शहर के हालात को ख़राब किया है। तो कराची वाले भी अब तंग आ गए हैं तफरीक की बातें सुन सुन के। मैं समझता हूँ वक्त आ गया लोगों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं, और इस तरह की नफरत अंगेज़, इश्तियाल अंगेज़ बात करके हम लोगों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम सबको, लोगों को मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है, अपने शहर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने सूबे को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आज से कोई 4-5 साल पहले नज़र डालें तो जब कोई इंटरनेशनल टीम आती थी तो सड़कों को परमानेंटली बंद कर दिया था और लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी। बट हमारा जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी परफॉर्मेंस को अब इम्प्रूव कर रहा है, और जो माजी में आज से कोई 5-6 साल पहले रुकावटें थी उस लेवल की रुकावटें नहीं क्रिएट होती, उनको बेहतर किया गया है। मैं समझता हूँ, मैं फिर एडिशनल IG कराची से बात करूँगा कि इसके ट्रैफिक प्लान को इस तरह डिवाइस किया जाए कि लोगों को सबसे कम तकलीफ या दुश्वारी हो।